نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو سب چڑھی ہوئی ہیں، آقا جی کے کتے ہیں وو 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 وو. سر آپ ہنس رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں، اور پیچھے جو نیچے والے ہیں وہ کہتے ہیں وو وو. وہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کہو وو وو. تو نبی علیہ السلام کو تو یہ کتے پسند نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، بریلوی دیوبندی بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب ہے کہ وہ شیر خدا ہیں، حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے ہے وہ شیر خدا ہیں. تو اس کا مطلب جو ہے وہ مانوی تو نہیں ہے، یہ کیا گستاخی ہے، شیر کی تو دم ہوتی ہے. وہ صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے شیر خدا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں استعارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. سر کتا وفادار تو ہوتا ہے لیکن کتا نڈس بھی ہوتا ہے. دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا، آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا، اور جو کتے دا پتر کہیے تھے استعارے کے طور پہ مدینے دے کتے دا پتر ہضم ہو جائے گا. مدینے کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا. یا کوئی شخص کہ میں شیر دا پتر ہاں، اس کی بجائے وہ کہ وہ والا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے. آپ کے اس وقت ظاہر آپ کو گھر کے دروازے نہیں ہوتے تھے، صرف پردہ ہوتا تھا. تو کوئی کتے کا بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو پلا چھوٹا آپ کی چرپائی کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں پہ کتے ہوں، تو آپ اس کو پہلے اپنی چرپائی کے نیچے سے نکال لیں. سر ظاہر ہے کتا کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. کتا تو پھر یہ ہے، کتے کا یہ سٹیٹس ہے. پھر ہم تو علمی بات کریں گے. اسی لیے ان کے پاس آخری حل پتہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں بس علم و بس کا نہیں ہو یار، زیادہ علم نہ حاصل کرو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. سر ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں، آپ تھوڑا سا بھی حاصل کر لینا آپ گمراہی سے باہر نکل جائیں. او جی عشق کے چلے نمبر لے گئے، عشق میں سب کچھ جائز ہے. سر ہم کہتے ہیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر تھا، وہاں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اور اس میں آگے الفاظ بھی ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ہائے ہائے، نہیں یا رسول اللہ قبر پہ نہیں کروں گا، اتنا میں گمراہ نہیں بھی ہوا. یہ میں بریکٹ میں کروں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اس صحابی نے تو نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، کہنا چاہیے تھا نا یا رسول اللہ عشق میں کر رہا ہوں، میں نے آپ کو کوئی خدا تو نہیں مانا، میں نے آپ کو مستقل بذات تو نہیں مانا، میں نے آپ کو ذاتی طور پہ تو نہیں مانا، عطائی طور پہ. اے ساری کہانیاں تو انہوں قرآن نے 14ویں صدی دیاں کوئی کہانی نہیں. یہ کہانیاں اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، اس وقت سیدھا سیدھا دین ہوتا تھا، سیدھا سیدھا. مسند احمد میں حدیث ہے ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے. کیونکہ تکوینی معاملات کو، تقدیر کے معاملات کو آپ مخلوق کو شریک نہیں اللہ کے ساتھ کر سکتے. ہاں ویسے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، کئی معاملات میں صحابہ کرام کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین کے معاملات میں، تو بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ رسول ہی ہم کہیں گے کہ بہتر جانتے ہیں، لیکن تقدیر کے معاملات کو نہیں. سر وہ تو مسلم شریف میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا صحابی، اس نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا، وہ گمراہ ہو گیا. آپ علیہ السلام نے غصہ فرمایا، آپ فرمایا بئس الخطیب انت، وہ کتنا برا خطیب ہے تو،
تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ یا آپ کے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیک کیا ہے جڑا ڈھو کی ہیک آ کے ہیک کی ڈھو آ کے وہ کافر و مشرک ہے. حالانکہ جو ڈھو کی ہیک آ کے وہ کافر و مشرک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حالانکہ کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے تو کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں، میں نے کوئی اللہ کے ساتھ آپ کو ملایا تو نہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، یہ الفاظ ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں نے کہا ومن یعصہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. اس میں نے کوئی لٹریچر کی زبان میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کی ہے. آپ اتنی اس کو سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن ان کو پتہ تھا یہ امام الموحدین ہے، یہ موحدین کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا. اتنا غصہ کہ اونٹ اپنی بوتھی پائی تو غائب کر. اس ٹائم تے مینوں اتنا غصہ چڑھا ہے کہ میری تعلیمات کے بعد تم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ تم یہ کہو، اور اب یہ جو نعرے لگوا رہے ہیں آقا جی کے کتے ہیں، اور ساتھ آگے مرید کہتے ہیں وو 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 وو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا آپ نے عشق کا معیار قائم کیا ہے؟ خدا کے لیے کہانیاں کرانی بند کریں، اور جن کو کہانیاں ہو رہی ہیں وہ کہیں کہ یار یہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عشق کا اظہار صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں کر سکے وہ آپ کے بزرگوں کے اوپر منکشف ہو گیا. پھر تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اصل میں یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے. صحابہ کرام رضوان کو اللہ تعالیٰ نے ان گمراہیوں سے بچا کے رکھا تھا. وہ ایک ایک معاملے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. میں آپ کو ایک مثال پہ اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ کے لیے حمد ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، میں بھی درود شریف کا قائل ہوں، کہ مجھے گستاخ رسول ہی نہ سمجھ لیا جائے. لیکن چھینک کے اوپر تو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اس پہ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. اس نے نہیں کہا کہ بھئی آپ درود شریف کے منکر ہیں. یا ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ درود شریف حضرت بلال نے نہیں پڑھا اذان سے پہلے، بعد میں تو ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے پھر درود شریف پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ مطلب یہ عشق کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم کو گستاخی تو نہیں کر رہے. تو اس نے تو نہیں کہا عبداللہ بن عمر ہم جو ہے وہ درود شریف پڑھ کے گناہ تو نہیں کر رہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کن چیزوں کو کس طریقے سے تعلیم فرمایا. منع کدھر ہے جی؟ منع کدھر ہے؟ او منع اسی چیز سے ہی ہو گیا نا جو مسلم شریف کی حدیث ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کر دیے جائے، وہ بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں، اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. ایک کیٹاگوریکل جملے سے یہ سب کچھ منع ہو گیا. مجھے بتائیں کہ جنازے کی اذان منع کہاں ہے؟ اس کا جواب دیں گے کہ ثابت نہیں ہے. پھکی اینٹی وینم الزامی جواب. عید کی اذان منع کدھر ہے؟ خیر ہے دے لیا کریں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں اذان دینا. کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں دی. آپ کی تو ڈاکٹرائن تھی دی ہو یا نہ دی ہو جو بھی نیکی کا کام ہے کر لیا جائے. آپ تو قبروں پہ بھی اذانیں دیتے ہیں جا کے. ساری کہانی ہے. میں شیخ صاحب کے مریدین سے کہوں گا خود بھی توبہ کریں اور شیخ صاحب کے اوپر بھی توبہ پیش کریں، ورنہ فوراً سے پہلے ان سے اپنا تعلق توڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پہ آ جائیں، اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا؟